اندھیرا کتنا گہرا ہو وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے. یا من حلیت حیاتنا بالایمان یا من بجمالک علمت الاحسان. بنگلور کے جے سی نگر مسجد القدس میں 40 روزہ اسلامک سمر کیمپ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. 100 کے قریب اسٹوڈنٹس نے اس سمر کیمپ میں حصہ لیا. اس سمر کیمپ کے انعقاد میں مسجد القدس کمیٹی کے ساتھ ساتھ مسجد کے خطیب و امام مولانا محمد طیب کی کاوش قابل دید رہی. ایک مسجد کا خطیب و امام اپنی روزانہ کی ذمہ داری کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے سماج کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے تو ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. مسجد کمیٹی کے بھرپور تعاون کے ساتھ مولانا محمد طیب نے پوری پلاننگ کے ساتھ علاقے کے بچوں کو جوڑتے ہوئے 40 روزہ سمر کیمپ کا اہتمام کیا. روزانہ صبح 10 بجے سے نماز ظہر تک اس سمر کیمپ میں تعلیم و تربیت فراہم کی گئی. ایسے بچوں کو جو زیادہ تر انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور کئی بچے دینی ماحول سے دور رہتے ہیں. 40 دنوں میں ان بچوں کی دینی و اخلاقی طور پر تربیت کی گئی. اختتامی جلسے میں ان 40 دنوں میں بچوں نے جو کچھ سیکھا اسے سامعین کے سامنے پیش کیا. اسلامک سمر کیمپ میں حصہ لینے والے تمام بچوں کو انعامات و سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. دوستو، بڑے بڑے جلسے جلوسوں پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بجائے محلے اور مسجدوں کے سطح پر اگر اس طرح کے تعلیم و تربیت کے کام انجام دیے جائیں تو ملت کے نوجوان نسل کی حفاظت و تربیت ہوگی اور معاشرے کے کئی مسائل خود بخود حل ہوں گے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بس ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس 40 روزہ سمر کیمپ میں حصہ لینے والے تمام طلبہ و طالبات مستقبل میں ملت کے چمکتے دمکتے ستاروں کی طرح نظر آئیں گے. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ کا ہم بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں سے اتنی بڑی خدمت اس نے لی ہے. دیکھیے، یہ 40 روزہ اسلامی سمر کیمپ جو اخلاقی بھی تھا، اس کی شروعات کا ارادہ ہمیں پہلے ہی سے تھا کہ اسے کیسے شروع کریں، کیونکہ بچوں کی چھٹیاں اسکول کی وہ رمضان میں آ گئی تھیں. تو ہمیں رمضان سے ہی اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی رمضان ہو فوراً اس 40 روزہ سمر کیمپ کو ہم ترتیب دیں. تو الحمدللہ ویسے ہی ہم 7 اپریل سے سمر کیمپ کا باقاعدہ باضابطہ آغاز کیے اور دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے اس میں حصہ لیا. تقریباً 100 بچے تقریباً ماشاءاللہ ہمارے سمر کیمپ میں حصہ لیے، داخلہ لیے، اور بہترین طریقے سے ہم نے اسے ڈیزائن کیا تھا. فیس بہت کم ہم نے رکھی تھی، صرف 500 روپے، اور 40 روزہ سمر کیمپ کی جو ٹائمنگ تھی وہ 10 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک باقاعدہ نماز پڑھا کے بچوں کو بھیجیں، کیونکہ یہ بچوں کا بالکل فارغ وقت تھا کہ بچے اس میں بالکل فارغ تھے، کوئی ان کو کام نہیں تھا. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ہی اچھا موقع تھا کہ ہم بچوں کو لے کر ان کی ذہن سازی کریں، دینی ذہن ان کا بنائیں. خاص طور پر ہمیں دینی ذہن بنانے اور بنیادی اسلامی باتوں کو ان کے دلوں میں اتارنے کی ہم نے اس میں کوشش کی، اور تربیت کے اوپر ہم نے خاص دھیان دیا. تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے مسجد القدس کے ذمہ دار احباب ہماری حوصلہ افزائی انہوں نے بڑی کی اور ہمارا بڑا ساتھ دیا، اور اسی طرح محلے والوں نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا. اور دیکھتے دیکھتے الحمدللہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی، بچے بہت کثرت کے ساتھ آنے لگے، اور ہر ایک کی ہمارے ساتھ جو ہے
پذیرائی رہی اور ہر ایک ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حوصلہ دیتا رہا. تو اس طرح سے ہمارا ماشاءاللہ یہ سمر کیمپ کے 40 دن گزرے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے اس کا اختتامی اور انعامی جلسہ طے کر لیا تھا. تو یہ اس اختتامی اور انعامی جلسے میں بچوں کی حوصلہ افزائی ضروری تھی. تو حوصلہ افزائی کے لیے قیمتی انعامات، پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام، اس کے ساتھ میں باقاعدہ جتنے بھی بچے شریک رہے سب کو عمومی انعام سے نوازا گیا اور باقاعدہ انہیں اس سمر کیمپ میں شرکت کرنے کی ایک تصدیق اور سرٹیفکیٹ اور سند بھی دی گئی ہے. جی. تو کس کی جانب سے یہ کام ہوا، کیسے اس کے خرچ اخراجات کے لیے کیا کوشش ہے؟ یہ تمام جو کچھ بچوں کے لیے انعامات کا انتظام کیا گیا، اس میں ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داروں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، حصہ ہے. اور اسی طرح جو بچے، اس میں سے بہت کم بچے جو فیس ادا کیے، اور ہمارا یہ داعیہ تھا کہ جو بھی فیس ادا کرے یا نہ کرے لیکن داخلہ ضرور لیں. اس لیے کہ بچے اگر مانوس ہو گئے، مسجد سے مانوس ہو گئے، تو یہ مسجد کے کیا کھوٹے بن جائیں گے. جب مسجد کے آنے والے مسجد کے اندر ان کا دل لگ جائے گا، تو جب مسجد سے ان کا واسطہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان کی جوانی اور ان کی پوری زندگی نورانیت سے بھر جائے گی اور ان کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے احکامات سے مضبوط ہو جائے. اس لیے ہمارا یہ سمر کیمپ مسجد ہی میں رہا اور مسجد ہی میں ان کی اچھی خاصی تربیت کی گئی. خاص طور پر والدین کے ساتھ گھروں کے اندر کیسا رہنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، کس طریقے سے والدین سے گفتگو کرنا ہے، بڑوں سے گفتگو کرنا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، چپل چھوڑنا کیسا ہے، پہننا کیسا ہے، یعنی تربیت کے جتنے بھی پہلو ہیں، سلام کا طریقہ، ملاقات کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، ان پر ہم نے خاص توجہ دی. تو اس کا بڑا بہترین نتیجہ نکلا ہے اور اس کا بڑا اثر رہا الحمدللہ. کیا پڑھائی کیا ہوئی ہے؟ پڑھائی میں الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے عقائد پر کام کیا. عقائد کی تعلیم، بنیادی عقائد، جیسے اسلام کے ارکان 5 ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی یاد دہانی کرائی گئی. اور اسی طرح جو مشہور اسلامی کلمات ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، باقاعدہ بچوں کو اردو ترجمے کے ساتھ میں اور اس کے مفہوم کے ساتھ کہ معبود کا معنی کیا، معبود کسے کہتے ہیں، ہمارا معبود کون ہے، باقی دوسرے مذاہب والے اپنا اپنا معبود کسے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کو بچوں کو واقعات کے ذریعے سے ان کے عقائد پر کام کیا گیا. تو ہمارا یہ 40 روزہ جو سمر کیمپ ہے، تعلیمی لائن سے عقائد پر محنت ہوئی سب سے پہلے. اس کے بعد بچوں کو قرآنی آیات اور چھوٹے صورتیں جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، سورہ نصر ہے، اسی طرح سورہ اخلاص ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلائی. اس لیے یاد دلائیں، یہ چھوٹی صورتیں اس لیے چھوٹی صورت یاد دلائی تاکہ نماز پڑھنے میں انہیں آسانی ہو. بڑے ہوں گے انشاءاللہ، باقاعدہ مدارس میں، مکاتب میں داخلہ لیں گے تو مستقل سیکھنے والے بنیں گے. یہ تو صرف 40 روزہ سمر کیمپ ہے، تو اس لیے ہم نے تعلیم سے زیادہ تربیت پر دھیان دیا ہے الحمدللہ. اس طرح پروگرام ترتیب دیا گیا. اور کچھ کتنے اساتذہ اس میں شامل؟ الحمدللہ اس میں اساتذہ کے لین سے تو کوئی خاص ایسا ہم نے طے نہیں کیا تھا کہ اتنے اساتذہ کو ہم رکھیں گے. الحمدللہ میں نے خود اس میں جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے پورے طور پر بچوں کی جو ہے نا تربیت اور تعلیم و ترقی کے لیے میں نے خود کوشش کی، اور میرے ساتھ ماشاءاللہ میرے کمیٹی کے، میرے مسجد کے جو ہمارے بڑے ہیں، ان کا میرے ساتھ پورا ساتھ رہا الحمدللہ، ان کا پورا تعاون رہا. تو اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورا 40 روزہ سمر کیمپ تکمیل تک پہنچا ہے. یعنی کہ آپ اپنی امامت اور خطابت کی ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی جو ہے الحمدللہ اپنے الحمدللہ یعنی کہ ذاتی دلچسپی سے اپنے اس کام کو انجام دیا. بے شک بے شک بے شک ذاتی بڑی بات دلچسپی. ہے اس پر. اور ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے حالات میں یہ کام ہونا بہت ضروری تھا. بے شک. کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا یہاں پر؟ جی میں یہاں الحمدللہ میرے مکمل 6 سال مکمل ہونے والے ہیں اس مسجد میں امامت و خطابت کے.
میرے آنے سے پہلے کسی دوسرے محلے کے افراد نے یہ محنت کی تھی، تو اس سے پہلے ایک سمر کیمپ ہوا ہے، لیکن میرے آنے کے بعد یہ میرا پہلا سمر کیمپ تھا الحمدللہ۔ تو آئندہ ہر سال ہوتا رہیں گا؟ آئندہ ہمارا عزم ہے الحمدللہ بہت بہترین پیمانے پر، بہت ہی منظم طریقے سے انشاءاللہ ہم جو ہے نا سمر کیمپ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جیسا کہ نوجوان نسل بھٹک رہی ہے، ڈرگس ہیں، منشیات ہیں، موبائل فون کی لت ہے، ایسی سماجی برائیاں بڑھ گئی ہیں، تو ان حالات میں کتنا ضروری کام تھا؟ اب ڈیلی ہمیں دیکھتے ہیں بچے گھر میں پورے رہتے ہیں، خالی موبائل میں گھسے رہتے ہیں، لیکن جب یہ اس کا سمر کیمپ کا یہ بولے تو سارے ماں باپ جو ہے قربانی دیے، اور 40 دن بھیجنا بڑی بات ہے۔ ادھر 15 دن 30 دن بولتے تھے، ادھر 40 دن محنت ہوئی، امام صاحب بھی ہمارا لگے تھے، محنت خوب چلی، اور بچے جو ہے 3-3 4-4 گھنٹے لگے، ادھر موبائل میں لگاتی ہیں 2-2 3-3 آور، ادھر لگا، مسجد میں لگا، اور مسجد کا ماحول ملا۔ انشاءاللہ نہیں اگلے سال بھی ہمارے ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ کوشش کر دیں گے یہ سمر کیمپ پھر جاری ہو۔ تو ایسے کام ہونے چاہیے ہر نہیں انشاءاللہ ہونا، ضروری ہیں حالات، یہ تربیت کے حساب سے تو ہونا تربیت چاہیے، ہونی چاہیے۔ ہاں، اور یہ بچے جو ہیں چھوٹے ہیں ان کی تربیت ہو تو اور بڑے ہو اور ان کی تعلیم اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد مکتب کا بھی سلسلہ ہے یہاں پر؟ مکتب تو چل رہا ہے انشاءاللہ، ابھی ہو گیا بند سمر کا مکتب ہے، میں پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ مکتب میں داخلہ دیں انشاءاللہ۔ ہاں، یہاں پر ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے دونوں بھی، ہاں کے لیے دونوں مکتب کا نظام ہے ہے پہلے سے؟ انشاءاللہ، ہاں ہے۔ میرا نام سید حسین ہے۔ آج ہم سب کے سامنے پانچواں کلمہ اور اس کا ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ پانچواں کلمہ حد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وأنا أعلم به، تبت وأستغفرك لما لا أعلم به، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها، أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بيا مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى فغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عطفه حين حان اللقاء السلام 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عربی کی نعت پیش کرنے جا رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ الانبیاء یا من فی قلبک رحمت للناس یا من الفت قلوبا بالاسلام یا حبیبی یا شفیعی یا رسول اللہ بأمی و ابی فدیتک سیدی صلاة و سلام علیکہ یا نبی
الشفيع يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على ختم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلاطن آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملا نہیں تھکتا سفر طے ہو کے رہتا ہے سفر طے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا خدا خائف ہے ناظر بھی خدا ظاہر ہے باطن بھی وہی ہے حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہاری آس کے گاگر یوں ہی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں گرنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے تمہاری ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے نیت دردی ہے پلڑوں میں کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی
اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو تمہارے دل کے ڈیسوں کو یوں ہی دکنے نہیں دے گا، تمنا کا دیا یارو کبھی بجھنے نہیں دے گا، کہیں وہ آس کا دریا کہیں رکنے نہیں دے گا، کہیں تھمنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو جب اس کے رحم کا ساگر جھلک کر جوش کھاتا ہے، قہر کھاتا ہوا سورج یکایک کانپ جاتا ہے، ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گھٹا سجدے میں گرتے ہیں، جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی ہے، وہیں رحمت برستی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ यहाँ देखो, पकड़ो मोला आप भी। यहाँ देखो बेटे, पीछे का वो भी ले लो, देखो यहाँ। यहाँ इधर देखो, हाँ यहाँ देखो। हाँ محمد ابراہیم خان، محمد ابراہیم خان، سید سلیم اللہ، محمد عثمان، محمد عثمان، محمد عثمان، عبد الرحمان، عبد الرحمان، عبد الرحمان، سید رحمان، سید رحمان، ریحان، محمد ریحان، ایمان فاطمہ، ایمان فاطمہ، حبیب محمد کمیان،
अमीर मोहम्मद नौयान अहमद सैयद अहमद सलीम मोहम्मद मुनासिर राहिब मोहम्मद राहिब अजीब मोहम्मद अमीर फरहान खान उबैद खान मोहम्मद साहब मोहम्मद इमाद हुसैन मोहम्मद अनस बैग सीधा डिवीजन